حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جو لوگ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی تکلیف کے اندر ہیں اور اس پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی ان کا رابطہ اللہ سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہت زیادہ اجر و انعام ہے۔ میرے دوستو، تکالیف دو قسم کی ہوتی ہیں، پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، لیکن اب ہم ان تکالیف کے درمیان فرق کیسے پیدا کریں کہ یہ پریشانی الگ ہے، دوسری پریشانی الگ ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، ایک پریشانی تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہے۔ جب انسان کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس تکلیف اور پریشانی میں رہ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ پریشانی گھر کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، قرض کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، اور اس پریشانی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا اور شکوے شکایت کرتا ہے، اور یہاں تک بسا اوقات انسان بول دیتا ہے کہ اس تکلیف کے لیے اللہ نے مجھے ہی چنا ہے، یا میں ہی رہ گیا ہوں جو مجھے پریشانیاں ملی ہیں۔ تو جب اس طرح سے وہ شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے۔ اصل سزا تو آخرت کے اندر ملے گی، اصل بدلہ تو آخرت کے اندر ملے گا، لیکن کچھ پریشانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں چکھا دیتے ہیں۔ تو ایک پریشانی تو یہ ہوئی کہ وہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہا تھا، پریشانی آئی، نماز پڑھنی چھوڑ دی، ذکر و اذکار کر رہا تھا، پریشانی آئی، سب چھوڑ دیا اور لوگوں سے شکوے شکایت کرنے لگا۔ اب دوسری قسم کی پریشانی وہ ہے، تکالیف وہ ہے کہ جب ایک انسان پر کوئی پریشانی آئی، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نے اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کر لیا، تہجد بھی پڑھنے لگا، چاشت و شراق کی نمازیں پڑھنے لگا، ذکر و اذکار پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے لگا۔ اب اس کے باوجود بھی تکالیف اور پریشانیاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں، یہاں اس نے اللہ کی طرف لگاؤ اور زیادہ کیا، ادھر تکالیف اور پریشانیاں اور زیادہ بڑھنے لگیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی ترقی بڑھ رہی ہے، جنت کے اندر اس کے مرتبے بڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔
تو بات سمجھ گئے؟ پریشانیاں اور تکالیف دو قسم کی ہیں۔ اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے اوپر ہم اللہ سے لگاؤ چھوڑ دیں، عبادت وغیرہ چھوڑ دیں، شکوے شکایت کر دیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتی ہے۔ اور اگر تکالیف اور پریشانیوں کے اوپر اللہ سے ہمارا رجوع اور زیادہ ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام لے کر آتی ہے، محبت کا عنوان لے کر آتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب بندوں کو اللہ سے محبت ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو سکون پہنچائیں، ہم جس سے محبت کریں اس کو راحت پہنچائیں، اس کو ہماری طرف سے اطمینان ملے، اس کو تسلی ملے۔ اب یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اب محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی پریشانی نہ آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہ ملے گا کہ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔